مہنگائی کے ماروں کے لیے بری خبر، بجلی آئے نہ آئے اضافی بل ضرور آئیں گے۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کو بجلی کا ٹیرف ₹2.97 بڑھانے کی اجازت دے دی۔ اکتوبر میں بجلی ₹1.72 مہنگی ہوگی۔ کمرشل زرعی صارفین پر ₹1.25 سرچارج لگے گا۔ گھریلو صارفین کو نئے سرچارج سے استثنا ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، جھنگ میں دورانیہ 8، چنیوٹ اور پیر محل میں 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ گھریلو اور کمرشل صارفین پریشان۔ سمندری چک 446 میں بجلی کئی گھنٹوں سے بند۔ گھروں میں پانی ختم، اہل علاقہ کا پارا ہائی۔ مرکزی روڈ ٹریفک کے لیے بند، ٹائر جلائے، فیسکو کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ فیصل آباد شہر اور گرد و نواح میں آندھی، تیز ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے خلاف نیب تحقیقات کا آغاز۔ بطور سیکرٹری مواصلات آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام۔ نیب لاہور میں 8 جولائی کو طلبی پروانہ فیصل آباد رہائش گاہوں پر بھجوا دیا گیا۔ طاہر خورشید اور اہل خانہ کے نام خریدی اور بیچی جانے والی جائیدادوں کا ریکارڈ طلب۔ ٹیکس ادائیگیوں کے خلاف احبیار قانون میں تبدیلی، غیر ملکی شہریوں پر ٹیکس کے نفاذ کی مدت بڑھا دی گئی۔ اب 120 نہیں 184 دن پاکستان میں رہنے پر ٹیکس لاگو ہوگا۔ محکمہ ریونیو جھنگ نے زرعی، رہائشی اور کمرشل زمینوں کی رجسٹری کا عمل عارضی طور پر روک دیا۔ پراپرٹی میں سالانہ 10% اضافے کی نوٹیفیکیشن تک رجسٹریاں نہیں کی جائیں گی۔ فیسکو صارفین کے لیے اچھی خبر، کنیکشن کے منتظر صارفین کو اب انتظار کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیب میں پیسے ہیں، ڈیمانڈ نوٹس دے کر سامان خود خرید لو۔ اب ٹرانسفارمرز اور دیگر مٹیریل صارف کو خریدنے کی اجازت۔ پاور ڈویژن نے فیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہدایت کر دی۔ پری مانسون آ گیا، مانسون بھی برسنے کو تیار، مگر باسا کو مانسون گرانٹ نہ ملی۔ سیوریج لائنوں کی صفائی اور مشینری کی اوور ہالنگ کیسے ہوگی؟ فیول کہاں سے آئے گا؟ باسا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ کام کرانے کے لیے کروڑوں روپے کی گرانٹ کا انتظار۔ لالیاں اڈا شیخن بنگلہ ہاؤس کے قریب نہر میں دوبارہ 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ 30 ایکڑ سے زائد رقبہ زیر آب، فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ محکمہ انہار کا عملہ پہنچ گیا، مشینری کا بروقت بندوبست نہ کیا جا سکا، امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا۔ کرونا کیسز میں کمی کے بعد فیصل آباد میں تناسب 1% پر آ گیا، مزید 7 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ ٹوبہ میں ایک مریض رپورٹ، جھنگ اور چنیوٹ کرونا فری۔ جھنگ میں ایکسائز ملازمین کی تنخواہیں ویکسینیشن سے مشروط۔ فیصل آباد نے سرکاری ملازمین سے کرونا ویکسینیشن کی تفصیلات طلب کر لی۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی دور کرنے کا مشن۔ میڈیکل کونسل نے تمام میڈیکل کالجز کو ایمرجنسی بنیادوں پر ہاؤس جاب اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز رکھنے کی اجازت دے دی۔ الحاق نہ ہونے پر بڑے میڈیکل کالجز پر پابندی عائد کی گئی۔ کورونا اور ڈینگی کے بعد کانگو وائرس کے حملے کا خدشہ۔ عید الاضحیٰ سے قبل فیصل آبادیوں کو بھی خبردار کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کو مویشی منڈیوں میں جانور خریدتے وقت احتیاط برتنے کا مشورہ۔ دالوں کی قیمت میں 42 روپے تک کی کمی۔ دال مونگ بغیر دھلی 42 روپے سستی، دال ماش بغیر دھلی 28، دال ماش دھلی ہوئی 12 روپے، دال چنا باریک 7 موٹی 5 روپے، دال مسور موٹی 11 باریک 5 روپے سستی۔ بیسن کی قیمت 7 روپے کم۔ پرائس کنٹرول کمیٹی نے نئی قیمتوں کا اجرا کر دیا۔ گاڑیوں کے خریداروں کے لیے اچھی خبر، ہونڈا ایٹلس نے قیمتوں میں 1 لاکھ سے 1,40,000 روپے کمی کر دی۔ ہونڈا سیوک آر ایس ٹربو 1,40,000 روپے کمی کے بعد 45,59,000 کی ہوگی۔
مالی سال 2020-21 میں ٹیکس اہداف پورے کرنے پر حوصلہ افزائی۔ ایف بی آر کی اسکیل 1 تا 19 ملازمین کو کارکردگی کی بنیاد پر اضافی تنخواہیں ملیں گی۔ اچھی کارکردگی پر وہ بنیادی تنخواہیں 2 اور بہترین کارکردگی پر 6 تنخواہیں بطور انعام میں ملیں۔ ٹوبا کی عوام کو ملیں گی سہولیات، ایک چھت تلے تمام افسران ایک جگہ بیٹھیں گے۔ 10 کروڑ روپے سے نیا ڈی سی کمپلیکس بنانے کا فیصلہ۔ ایم پی اے سعید احمد سعیدی اور ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے جگہ کا دورہ کیا، جلد افتتاح کرنے کا اعلان۔ مختلف انڈسٹریز میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، ماہانہ اجرت 17,500 روپے سے 20,000 روپے ہو گئی۔ مزدوروں کی اجرت بڑھنے پر لیبر تنظیموں کا حکومتی اقدام کا خیر مقدم۔ ایف بی آر فیصل آباد میں سپاہی بھرتی کے لیے ایف ڈی اے سٹی میں دوڑ ٹیسٹ۔ ایڈیشنل کمشنر ایف بی آر آصف رفیق، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بینش فاطمہ نے جائزہ لیا۔ کانسٹیبل کی خاتون سمیت 8 سیٹوں کے لیے 4,000 درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو، ایم این اے فیض اللہ کموکا، رضا نصر اللہ، راجہ ریاض، شیخ خرم شہزاد اور مرزا اصغر کی ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے ملاقات۔ اراکین اسمبلی نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، دیگر اراکین نے علاقے میں صفائی کا انتظام بہتر بنانے کی استدعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایم پی اے سیدہ سونیا علی کو پارلیمانی سیکریٹری یوتھ افیئرز، اسپورٹس اینڈ آرکیالوجی منتخب کر لیا۔ سونیا علی کی اپنے حلقے پی پی 123 آمد، کارکنوں نے پھول کی پتیاں نچھاور کی، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ کمالیہ ڈی پی او ٹوبا رانا عمر فاروق کا تھانہ صدر اور چوکی جھکڑا کا دورہ۔ ڈی ایس پی سید سلیم حیدر شاہ ہمراہ تھے، انتظامات کا جائزہ لیا، زیر تفتیش مقدمات جلد حل کرنے کی ہدایت۔ رانا عمر فاروق کا کہنا تھا پولیس اہلکار شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی قائمہ کمیٹی یونٹ کی میٹنگ، نجی بینک سیکٹر سے عدم تعاون، سکھ یونٹس کی تعمیر اور ری لوکیشن آف اربن انڈسٹریز پر گفتگو۔ صدر چیمبر احتشام جاوید نے روزگار اور برآمدات کے فروغ کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک سے 1-on-1 ملاقات ضروری قرار دے دی۔ چنیوٹ میں مکئی کی فصل پر فال آرمی وارم کیڑے کا حملہ، ایوب ریسرچ ٹیم نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ حبیب انور کے ہمراہ جائزہ لیا، کاشتکاروں کو محکمہ زراعت سے رابطہ کر کے ادویات استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ نمل یونیورسٹی کیمپس اور فیصل آباد چیمبر کے درمیان ایم او یو پر دستخط، طلباء کو انڈسٹری میں انٹرنشپ کے مواقع میسر آئیں گے۔ صدر چیمبر انجینئر احتشام جاوید اور ریجنل ڈائریکٹر اظہر حیات نے دستخط کیے۔ یونیورسٹی کی طرف سے عتیق الرحمان جبکہ چیمبر کی طرف سے محسن رضا فوکل پرسن مقرر۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے تاجروں کو پریشان کر کے رکھ دیا، چنیوٹ میں موبائل ڈیلرز ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ صدر موبائل ڈیلرز ایسوسی ایشن مرزا تیمور، صدر انجمن تاجران جمیل فخری، اعجاز مہدی کی شرکت۔ درپیش مسائل پر تبادلہ خیال، ڈیلرز کی حوصلہ افزائی کے لیے اسناد اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ عارضی کنیکشن پر زائد وصولی، کوہ نور سٹی فیصل آباد میں بجلی کے کنیکشنز مستقل کرنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا، تاجروں کا ہنگامی اجلاس طلب۔ 38 روپے کا یونٹ ناقابل قبول، کنیکشنز مستقل نہ کرنے پر احتجاج زیر غور۔ سندھ ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا، پی ٹی اے کو ٹک ٹاک کی بحالی اور ایل جی بی ٹی سے متعلق درخواستیں جلد نمٹانے کا حکم۔ جھنگ کے سرکاری اسکول طلباء کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام، اساتذہ کی عدم دلچسپی، سرکاری اسکول داخلہ مہم کا ٹارگٹ پورا نہ کر سکے۔ محکمہ تعلیم کے افسران نے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے سر جوڑ لیے، اسکول سربراہان کو 3 جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کا اہم اجلاس، اگست کو ماہ دفاع پاکستان کے طور پر منانے کا فیصلہ۔ اجلاس ڈویژنل صدر آصف رضا قادری کی سربراہی میں ہوا،
شہدائے پاکستان کی یاد میں تقریبات کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ ڈی ٹائپ فیصل آباد کی رہائشی 6 سالہ عروج خوبصورت آواز کی مالک نعت پڑھیں تو سننے والوں کو محو کر دے، یہ جو سنیں داد دیے بغیر نہ رہ پائے۔ نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ پانی پلانا بھی ہے۔ گرمی میں انسانوں کے ساتھ جانوروں اور پرندوں کو بھی پانی کی ضرورت۔ جیزی گروپ آف کمپنی اور PHA کے اشتراک سے جناح باغ میں مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اور فیصل آباد میں تھیٹرز کی رونقیں بحال، ندا چودھری کی سبینہ تھیٹر میں انٹری، شہریوں کی کثیر تعداد ڈرامہ دیکھنے کے لیے تھیٹر پہنچ گئی۔ ڈرامہ ڈائریکٹر شہباز رشید کی جانب سے ڈائریکٹ کیا گیا۔